اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین۔ ویل کا لفظ پہلے بھی آیا تھا، اس کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت۔ اصل بد دعا دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا پھر بری خبر سنانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بڑی خرابی ہے، ویل کا ترجمہ خرابی، بڑی خرابی ہے، بڑی مصیبت ہے، ہلاکت ہے، یہ سب ترجمے ویل کے کیے جاتے ہیں۔ للمطففین، لام تو یہ ہیلپنگ ورڈ کے لیے ہے جس کو حرف جر کہتے ہیں۔ یہ جو دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں حرف جر کہتے ہیں۔ حرف تو عام لفظ ہے، اس کے ساتھ جر لگا دیجئے، یہ جر ہے۔ جیسے الا آیا ہے، اکتالا کو الناس سے جوڑا تو الا نے جوڑا، یہ بھی حرف جر ہے۔ اسی طریقے سے لیومن عظیم، لیومن میں لام ہے، اسلام یوم عظیم کو جوڑ دیا مبعوثون سے لفظ لام نے، تو یہ بھی حرف جر ہوا۔ اسی طریقے سے لفی سجین میں فا، فجار کتاب الفجار کو سجین سے جوڑ دیا، یہ لفظ فی نے جوڑا ہے، تو یہ بھی حرف جر ہے۔ تو حرف جر کہتے ہیں جو کسی ایک ناؤن کو دوسرے ناؤن کے ساتھ، کسی ایک ورب کو دوسرے ورب کے ساتھ، کسی ایک ناؤن کو دوسرے ورب کے ساتھ، کسی اسم کو فعل کے ساتھ، فعل کو اسم کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ناؤن کو اسم کہتے ہیں، ورب کو فعل کہتے ہیں۔ تو ہلاکت ہے یا بڑی خرابی ہے مطفف کے لیے۔ مطفف آپ کو معلوم ہے، دیکھ کر ہی اندازہ لگ جاتا ہے کہ الف لام تو شروع میں آیا ہے، وہ تو متعین کرنے کے لیے آتا ہے۔ مطفف پہلے لفظ پر میم پر پیش ہے، سیکنڈ لاسٹ فا پر زیر ہے، اس میں فاعل ہے ڈور۔ مطفف طففا یطفف، تطفیف ناؤن ورب مصدر ہے۔ مطفف ناپ تول میں کمی کرنے والا، اصل مطفف کے معنی ہے کمی کرنے والا، لیکن خاص طور پر یہ ناپ تول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یا نون لگانے سے جمع بن گئی۔ مطففین ہلاکت ہے یا بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین جو کہ، الذین اس میں موصول ہے، اسم تو سب کے ساتھ لگتا ہے جو بھی ناؤن ہوگا، اصل جو اس کا نام ہے وہ ہے موصول، اسم موصول۔ الذین جو لوگ، اذا اکتالوا جب، اچھا خیر الذین کے بارے میں پہلے دیکھ لیجئے۔ الذین اس میں موصول پلورل جمع ہے، جمع اس وجہ سے لایا گیا کیونکہ یہ مطففین ہے۔ ان مطففین کے بارے میں بتلانا ہے کہ اکتالوا علی الناس یستوفون، ان کے بارے میں بتلانے کی وجہ سے لفظ الذین کو لایا گیا پیچھے سے جوڑنے کے لیے، تاکہ ان مطففین کی صفت بیان کی جائے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ صفت ہے مطففین کی۔ صفت کہتے ہیں جو کسی کے بارے میں بتلائے، چاہے اچھائی بتلائے، برائی بتلائے، یا اچھائی برائی کے علاوہ کوئی تیسری چیز بتلائے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم صفت ہے، تو اللہ کیسا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ بھی صفت ہے۔ مطففین کیسے ہیں، مطففین ایسے ہیں۔ اذا اکتالو اصل ہے اکتالا، اکتالا پاسٹ ماضی ہے، اکتالا یکتالو، اکتالو واو لگانے سے ماضی بنا، ماضی جمع یعنی پاسٹ پلورل۔ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کالا، یہ جو آگے آ رہا ہے جہاں میں نے نشان لگایا ہے، یہ ہے کالا۔ تو کالا کے معنی ہے ناپنا، کالا یکیلو کے معنی ناپنا۔ ایک تو بڑے قاف سے کالا ہوتا ہے، اس کے معنی تو ہے کہنا، یہ چھوٹے قاف سے کالا ہے،
قرآن کریم میں صرف یہی استعمال ہوا ہے چھوٹے کاف سے کالا، اس کی جگہ اس کے علاوہ ہر جگہ قرآن میں بڑے کاف سے کالا آتا ہے، جس کے معنی کہنے کے ہوتے ہیں، وہ تو ہر صفحے پر آتا ہے۔ تو کالا کے معنی تو ہے ناپنا، اور اکتالا کے معنی ہے ناپ کر کوئی چیز لینا، یعنی خود لینا ناپ کر، اس کو اکتالا کہتے ہیں۔ تو جب وہ ناپ کر لیتے ہیں، اس کا ترجمہ کریں گے اذا تالو، جب وہ ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں سے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ کا ترجمہ پر نہیں کریں گے، اللہ کا عام ترجمہ پر ہے، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ سے کریں گے، جب وہ ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے، کیونکہ یہاں پر ناپ کر لینا پایا جا رہا ہے، لینا میں تو سے ہی آئے گا، میں نے تم سے لیا۔ اچھا، اذا اکتالوا علی الناس، یہ اذا شرطیہ ہے، بار بار میں مثال دیتا ہوں، جب آپ ہمارے یہاں آئیں گے تو کھانا کھائیں گے، تو جب آپ ہمارے آئیں گے شرط ہے، تو کھانا کھائیں گے جزا ہے، جب آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا، جب آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے شرط ہے، اور تو میں آپ کا اکرام کروں گا جزا ہے، تو یہ شرط ہو گئی۔ اذا اکتالوا علی الناس تک شرط ہم کہیں گے، یستوفون کو ہم جزا کہیں گے۔ ٹھیک، اذا اکتالوا جب وہ ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، استوفا یستوفی، استوفا پاسٹ ہے، یستوفی اصل میں یہاں پر سنگولر میں یا ہے یستوفی، لیکن جب اس کو پلورل بناتے ہیں تو وہ یا گر جاتی ہے، یستوفونا، تو وہ پورا پورا لیتے ہیں۔ خالی لینے کو تو کہتے ہیں اخذ یاخذ، لینا پکڑنا، یستوفون پورا پورا طلب کرتے ہیں، پورا پورا مانگتے ہیں۔ تو وفا یفی اصل اس کا روٹ ہے واو فا یا، اس کا روٹ ہے واو فا یا لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، یستوفون یا تو مضارع کے لیے ہے، سین تا طلب کرنے کے لیے، تو پورا پورا طلب کرتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں، پورا پورا مانگتے ہیں۔ اور واو فا یا اس کا روٹ اصلی حرف ہے، جن کو عربی میں مادہ کہتے ہیں۔ خیر، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا کالو، یہاں بھی وَإِذَا کالو ہے، دیکھیے اذا شرط ہے، اذا کالو او اذا کالوہم او وزنوہم، یہ کیا بنا؟ شرط بنا، یخسرون جزا بنا۔ کالو آخر میں واو لگانے سے جمع بن گیا، جیسے اکتالو آخر میں واو لگانے سے جمع پلورل بنا تھا۔ اور جب ناپتے ہیں، او کے معنی کیا؟ یا، او کے معنی یا، واو کے معنی اور، او کے معنی یا، وزنوہم یا وزن کرتے ہیں، جب ناپتے ہیں یا وزن کرتے ہیں، لیکن ہم بھی تو آ رہا ہے نا، تو ہم کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں جب وہ لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں، یہاں کالا یکیلو ناپنا یا ناپ کر دینا، تو آپ دینے کا ترجمہ کر لیں تو واضح ہو جائے گا، جب وہ لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو گھٹا دیتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، یقینی بات یہ ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اس کا روٹ بھی یہی ہے، خاسین را، وہاں پر خسر آیا، اسی جگہ کہیں جگہ خسارہ آیا ہے، کہیں خاسرون آتا ہے، کہیں یخسرون آتا ہے، کہیں مخسر آتا ہے۔ تو یخسرون تو گھٹا دیتے ہیں، اخسرا پاسٹ ہے، یخسرو پرزینٹ ہے، تو جب وہ ناپ کر دیتے ہیں، او وزنہم یا ناپ یا تول کر دیتے ہیں، وزن تول، کیل ناپ، یخسرون تو گھٹا دیتے ہیں۔
تو میں کہہ رہا تھا وَإِذَا كَالُوهُمْ، یہ شرط ہے کہ جب وہ یہ کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، بس اسی سے آپ پہچان لیں جب یہ ہوتا ہے نا، جب یہ کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، تو یہ شرط و جزا ہوتی ہے. تو کالو او وزنہم شرط ہے، یخسرون جزا ہے. اللہ، اب تک تو ان کی حالت کا بیان ہوا، اب کیا آتا ہے؟ الا یظن، لا حمزہ تو ہے سوال کے لیے، سوال ہو رہا ہے، لام کے معنی نہیں. کیا وہ گمان نہیں کرتے؟ ظن یظن، گمان کرنا، سوچنا، خیال کرنا، کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے؟ اولئک، یہ اشارہ ہے، آپ کو معلوم ہے اولئک اشارہ ہے، اور اشارے کے اندر دو باتیں، نمبر ایک پلورل کے لیے ہے، نمبر دو بعید دور کے لیے ہے. اولئک اشارہ کرنے کے لیے، نمبر ایک دور کے لیے ہے، نمبر دو پلورل جمع کے لیے ہے. کیا نہیں خیال کرتے، کیا نہیں سوچتے اولئک یہ لوگ؟ اولئک اشارہ ہے، کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ مطففین کی طرف. المطففین جو پیچھے آیت نمبر 1 میں آیا اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے، کیا وہ نہیں سوچتے، کیا نہیں سوچتے؟ انہم مبعوثون آبجیکٹ ہے، مفعول بھی ہے، کیا سوچتے ہیں؟ انہم، کہ یہ لوگ، مبعوث، مبعوث مفعول ہے، جیسے شروع میں آیا تھا مغضوب جس کے اوپر غصہ کیا جائے، مظلوم جس پر ظلم کیا جائے، مخلوق جس کو پیدا کیا جائے، مجبور جس کے اوپر جبر زبردستی کی جائے، مبعوث جس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، مبعوثون ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے انہم مبعوثون، کہ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہاں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ مبعوث کا ترجمہ میں کر رہا ہوں مستقبل کا، فیوچر کا. کیوں؟ حالانکہ مبعوث تو اسم مفعول ہے. اس انسان کو کہتے ہیں مبعوث جس کو پیدا کیا گیا ہو، جس کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہو. لیکن جس طریقے سے آپ کو بتلایا ہے کہ اس میں فاعل حال اور مستقبل کے معنی میں آتا ہے، اسی طریقے سے اس میں مفعول بھی حال اور مستقبل کے معنی میں آتا ہے. تو میں لکھ دیتا ہوں اس میں مفعول مستقبل، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پر اس میں مفعول مستقبل کے معنی میں ہے. الا یظن، کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے انہم مبعوثون، کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک بڑے زبردست دن میں. لام کا ترجمہ یہاں پر میں سے کریں گے. ایک تفسیر تو یہی ہے، اگر ہم لام کو فی کے معنی میں لیں، لام فی کے معنی میں ہے تو ترجمہ آسان ہے، ایک بڑے دن میں. یوم کے معنی دن، عظیم کے معنی بڑے، مراد اس سے قیامت ہے. ایک بڑے دن میں ان کو زندہ کیا جائے گا. اور لام کا ترجمہ لیے بھی کر سکتے ہیں، ان کو زندہ کیا جائے گا لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، ایک بڑے دن کے لیے ان کو زندہ کیا جائے گا. یوم یقوم الناس، جس دن، یہ بدل ہے پیچھے یوم عظیم سے. یوم یقوم الناس، جس دن، قام یقوم کھڑا ہونا، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے پالنے والے کے سامنے. لام کا ترجمہ سامنے سے ہوتا ہے، کیونکہ قام یقوم کے ساتھ لام استعمال ہوتا ہے جس کو صلہ کہتے ہیں. یہ میں شروع سے بولتا آ رہا ہوں کہ عربی میں کسی فعل کے ساتھ کوئی ہیلپنگ ورڈ استعمال ہوتا ہے اور اردو میں کسی فعل کے ساتھ کوئی ہیلپنگ ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو قام یقوم کے ساتھ اگر لام استعمال ہو تب اس کا ترجمہ سامنے کرتے ہیں. جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے. کلا، ہرگز نہیں. دیکھیے کلا پھر آ گیا آپ کے سامنے، یعنی پیچھے جو بات آئی تھی اس سے ڈانٹنے کے لیے، اس سے روکنے کے لیے. کیا مطلب؟ پیچھے کیا آیا ہے؟ اب آپ کو معلوم ہوگا کیا ایسا کام آیا ہے جو غلط تھا. متفف، گھاٹا، وہ کمی کرنا. یخسرون، کمی کرنا.
ناپ تول میں کمی کرنا، تو کلا کے ذریعے سے اسی سے ڈانٹا جا رہا ہے، ہرگز کمی نہیں کرنی چاہیے، ہرگز ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے ہرگز کمی؟ آگے اس کی بات آتی ہے۔ انا، یقینی بات یہ ہے، دیکھیے انا کا ترجمہ یقینی بات ہے، لیکن انا کا ترجمہ اس لیے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، امام ابن عاشور نے اس کی صراحت کی ہے کہ انا کا ترجمہ اس لیے بھی ہوتا ہے، اور یہ مشہور بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انا، یقینی بات یہ ہے، کتاب الفجار، فجار یہ پہلے بھی آ چکا ہے، فجار فاجر کی جمع ہے، فاجر کا پلورل ہے۔ بدکار لوگ ہم نے ترجمہ کیا تھا، کیونکہ یہاں بھی اس سے مراد کافر ہی ہیں، گناہگار مسلمان مراد نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو تبلیغ کا شوق ہوتا ہے، تو وہ ایسی آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں مسلمانوں کو ڈرا دیں، حالانکہ خود گناہگار ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا غلط استعمال کیا ہے۔ ان کتاب الفجار، بدکار لوگوں کا کی کتاب، کتاب کے معنی کتاب ہی ہے، لیکن مراد یہاں پر نامہ اعمال ہے۔ بدکار لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ سجین کا ترجمہ سجین ہی کریں گے، کیونکہ اس کی تفصیل حدیث شریف میں آئی ہے، اور خود آگے اس طرح کہا گیا وما ادراک ما سجین۔ لیکن سجین ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے سجین کہتے ہیں تنگ جگہ کو، جو جگہ ہو اور تنگ ہو، وہاں پر کسی کو جیل کہہ لیجیے، ایک طرح سے جیل، تنگ جگہ، تنگ جیل، اس کو سجین کہتے ہیں۔ وہاں پر اگر قید کر دیا جائے کسی کو تو سمجھ لیجیے جیل کہہ سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن ترجمہ جیل سے نہیں کریں گے، سجین ہی کا ترجمہ کریں گے۔ یقینی بات یہ ہے کہ بدکار لوگوں کے نامہ اعمال سجین میں ہے۔ سجین کا لفظی ترجمہ ڈکشنری کے اعتبار سے قید، تنگ، قید کی جگہ جہاں تنگی ہو۔ وما ادراک ما سجین، یہ وہی آیا جو کل پچھلی صورت میں آیا تھا، ما ادراک ما یوم الدین، تجھ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ سجین کیا ہے؟ وما ادراک، تجھے کچھ پتا بھی ہے، ما سجین، کہ سجین کیا ہے؟ ما یہاں پر استفہامیہ کوشچن کے لیے کیا کیا معنی ہے؟ کتاب مرقوم، خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، یہاں پر ہوا کہیں گے ہم چھپا ہوا مانیں گے کہ وہ سجین کیا ہے؟ ہوا کتاب مرقوم، وہ تو ایک کتاب ہے، کتاب تو وہی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کتاب ہے مرقوم، لکھی ہوئی۔ دیکھیے مرقوم کا ایک ترجمہ تو یہی کیا ہے، لکھی ہوئی۔ مرقوم کا ترجمہ رقم یرقم، لکھنا، رقم یرقم لکھنا، مرقوم یہ بھی اس میں مفعول ہے، وہ جس کو لکھا گیا ہو، تو ایسی کتاب ہے جو کہ لکھی گئی ہوئی ہے۔ لیکن امام عبداللہ ابن عباس نے اس کا ترجمہ کیا ہے مہر لگی ہوئی، ایسی کتاب ہے جو مہر لگی ہوئی ہے۔ اب مہر لگی ہوئی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اسٹامپ لگاتے ہیں، انشاءاللہ تفسیر میں اس کا مطلب آ جائے گا۔ کتاب مرقوم ایک ایسی کتاب ہے جو کہ مہر لگی ہوئی ہے، ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ ایسی کتاب ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر ویل آ گیا، ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے، یومئذ اس دن، یعنی قیامت کے دن، جو پیچھے تذکرہ چل رہا ہے قیامت کے دن کا، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہی لام اوپر بالکل متففین کی طرح ہے، جیسے آپ کو بتلایا تھا کہ للمتففین اصل ہے، ویل للمتففین، تو لل میں لیکن الگ الگ جب ہم نے آپریشن کیا، لام تو حرف جر نکلا، اور الف لام کامن متعین کرنے کے لیے آتا ہے، اور متفف یہ اس میں فائل بنا، یا نون پلورل جمع بنانے کے لیے آیا۔
اسی طریقے سے مکذب کو آپ الگ الگ کریں گے تو اصل ہے مکذب، اس میں فاعل جھٹلانے والا، اور اس کے اوپر الف لام جو آیا ہے متعین کرنے کے لیے ہے، اور یا نون پلورل بنانے کے لیے، تو بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کون ہے وہ جھٹلانے والے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، الذین بھی بالکل پہلے کی طرح، جیسے میں نے کہا تھا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ الذین اگلے والے سینٹینس کو جوڑنے کے لیے ہے پیچھے والے متففین سے، اسی طریقے سے یہاں پر یکذبون بیوم الدین کو جوڑنے کے لیے ہے المکذبین سے، کہ جھٹلانے والے ہیں، لیکن وہ جھٹلانے والے کس چیز کے ہیں؟ الذین، جو لوگ، کذب یکذب مضارع ہے، پرزینٹ ہے، جو لوگ جھٹلاتے ہیں بیوم الدین، با صلے کا ہے، یعنی کذب یکذب کے ساتھ با استعمال ہوتا ہے، جو لوگ جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو، قیامت کے دن کو۔ ترجمہ لوٹا دیتا ہوں، ویل ہلاکت ہے، یہ بڑی خرابی ہے، مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین جو لوگ اذا اکتالوا جب ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ اور جب ناپ کر دیتے ہیں ہم لوگوں کو، او وزنوہم یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو گھٹا دیتے ہیں، الا کیا یہ لوگ نہیں خیال کرتے، اولئک یہ لوگ، انہم مبعوثون کہ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کب؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں، ایک بڑے سخت دن میں، یا ایک بڑے سخت دن کے واسطے، یوم جس دن، الناس تمام لوگ، لرب العالمین جہانوں کے پالنے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے، کلا ہرگز ان کو ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ یقینی بات یہ ہے کتاب الفجار بدکار لوگوں کا نامہ اعمال لفی سجین، سجین میں ہے، یعنی گویا کہ ایک جیل کھانے میں ہے، وما ادراکا اور آپ کو معلوم بھی ہے ما سجین کیا چیز ہے، کتاب مرقوم وہ اعمال نامہ، تو یہ سجین کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، اصل کتاب مرقوم جو وضاحت ہے سجین کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال نامہ مرقوم لکھا ہوا ہے، اور دوسرا ترجمہ اس نامہ اعمال اس کتاب میں مہر لگی ہوئی ہے، ویلن ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین جو کہ جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو۔